بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں۔ آج 15 رجب کو صرف 11 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک اس طریقے سے پڑھ لینے ہیں کہ اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگ لو، 11 ارب بھی مانگ لو، تو جس گھر میں اس کو پڑھ لیا جائے گا سب کے نصیب بدل جائیں گے، سب کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کی خدمت میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے 2 ایسے صفاتی نام لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جو بھی زندگی میں سکون کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے اس عمل کو پڑھ لے گا، آج 15 رجب کی برکت سے، 15 رجب کی فضیلت سے، اس عمل مبارک کی طاقت سے اس کو دولت اور سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا معجزہ مل جائے گا۔ اگر میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن دوست سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ اس کو کر لیتے ہیں تو کبھی کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کبھی کوئی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکے گا، کبھی کوئی آپ کے رزق دولت میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان، ساری دنیا، سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر سارا جہان بھی اس کے پیچھے لگ جائے، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، اس کو ذلیل کرنا ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو نقصان نہیں کر سکے گا۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے آج کے ان 2 ناموں کا یہ عمل کر لیتا ہے، صرف 11 مرتبہ اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں، آپ کے راستے سے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اتنا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر بڑی رقم چاہیے، اگر آپ کو 25 سے 50 لاکھ کی فوراً ضرورت پڑ جاتی ہے اور اگر آپ سچے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے، اس عمل کو پڑھ لیں گے تو شام تک دولت کا بندوبست ہو جائے گا، شام کو پڑھ لیں گے تو صبح تک دولت کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی اگلے 10 سے 12 گھنٹے کے اندر اندر اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے گا کہ آپ کے گھر میں رزق دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، میرے دوست بھائی، سب احباب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں تو عمل میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کے جو 2 اسم مبارک ہے وہ پڑھنی ہیں۔ وہ اسم مبارک آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں، اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے، شروع سے پڑھتے بھی آ رہے ہوں گے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شروع اور آخر 3 مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ دوستو، عمل تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن جب تک اس کا پورا طریقہ نہیں بتائے گا کیسے پڑھنا ہے تب تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہمارے جو حکمت کے بڑے بڑے حکیم لوگ ہیں، جنہوں نے حکمت کی، جن کے بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو نسخے تھے ان میں سے کچھ چیزوں کو چھپا دیا، یعنی اگر ایک نسخہ بنانے کے لیے مثال کے طور پر انسان کو کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے، فرض کر لیں شوگر کی بیماری لگ گئی یا فرض کر لیں کہ بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، اب جو حکیموں نے نسخے تیار کیے ہوئے تھے ان میں سے کچھ چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک نسخہ بنانے میں اگر 10 چیزیں اس میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، 10 چیزوں سے وہ نسخہ بنتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے 1 یا 2 چیز کو چھپا دیا، وہ اپنی کتابوں میں لکھا نہیں اور باقی چیزیں لکھ دی۔ تو جب انسان وہ نسخہ بنا کر استعمال کرتا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ملتا ہے کیونکہ جو کام کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس میں سے ختم کر دی تھیں، بتائی نہیں تھی، اسی طرح پھر وہ نسخہ بھی صحیح سے کام نہیں کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی ناانصافی کی ان حکیموں نے جن کا بہت نام تھا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ علم کو آگے پھیلایا جائے اس کو اپنے تک محدود رکھا۔ یہ سب حکمت والوں نے ایسا نہیں کیا، سب حکیموں نے ایسا نہیں کیا، چند تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو تو اس کو اگر پورے طریقے سے کیا نہ جائے، پورے طریقے سے پڑھا نہ جائے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو اللہ پاک کے 2 اسم مبارک بتائے، یا غنیوں یا مغنیوں، اس کے شروع اور آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی وہ تو لازمی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔
آپ نے تسبیح پکڑی ہے یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کوشش کر لیں کہ وضو کر لیں، تازہ وضو کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا گنیوں یا مگنیوں، یہ 1 بار ہوگا، پھر پڑھیں یا گنیوں یا مگنیوں، یہ 2 بار ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 3 بار سورہ اخلاص اور آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے، اپنی دولت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ یقین کیجئے یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جو لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، جو لوگ پریشانی میں ہیں، جن کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پیسوں کا کہیں سے بندوبست نہیں ہو رہا، انتظام نہیں ہو رہا، تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ ایک بار آج 15 رجب کو اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یقین کیجئے اس کو ایسا اثر ملے گا آپ کو، اس کو پڑھ لینے سے کبھی پوری زندگی آپ اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ میری جان چلی جائے لیکن میں اس عمل کو نہ چھوڑوں، ہمیشہ اس کو پڑھتی رہوں۔ اگر یہ آج کا یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، جتنی بڑی آپ کو رقم کی ضرورت ہے فوری طور پر آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا کام اتنی جلدی ہو جائے گا۔ دوستو بات صرف یقین کی ہوتی ہے، بھروسے کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھ کر، اگر خاموشی کے ساتھ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر، جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور نوافل ادا کر لیں اور اپنی گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کر کے 11 مرتبہ اس عمل کو کر لیں تو اللہ پاک ایسے ایسے خزانوں سے رزق دولت عطا فرما دے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دفتر پر ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پر ہیں، تو وہاں پر جتنے بھی لوگ اور کام کرتے ہیں آپ نے ان کو بھی کہنا ہے کہ چلتے پھرتے کام کرتے وقت یا گنیوں یا مگنیوں اس کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ان کے رزق کاروبار میں بھی برکت اور ترقی پیدا ہوگی اور آپ کے رزق اور کاروبار میں بھی ترقی پیدا ہوگی۔ جب آپ کے کاروبار میں کام کرنے والے لوگ ہر وقت اللہ پاک کا یہ سے مبارک کا ورد کرتے رہیں گے تو آپ کے کاروبار میں کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، اتنی تیزی سے آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے جو آگے پیچھے دکاندار ہوں گے، دوست ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، وہ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کل تک آپ کا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا تھا، کاروبار چل نہیں رہا تھا، آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ راتوں رات آپ کا کاروبار عروج پر جانا شروع ہو گیا، راتوں رات آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا۔ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ جو آپ نے کی اور آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا۔ دوستو، میرے بھائی میری بہنوں، آپ چاہیں تو اس کو بھی یہ عمل بتا سکتے ہیں۔ یہ مجرب عمل کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے شیئر کر دوں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 5 وقت نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔